دعویٰ درست نہیں ہوگا۔ فیض بھائی، آپ نے ابھی بتایا چست کپڑوں کے بارے میں، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو آج کل کی لڑکیاں چست برقعے پہن رہے ہیں فیشنیبل، تو پہننا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہاں کے لوگوں کو اور والدین کو بتائیں کہ اپنے بیٹیوں کو ایسے کپڑے نہ دلائیں اور ایسے برقعے نہ دلائیں۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو میں نے لباس کے بارے میں کہا، تو حدیث میں ہے کہ چست اور پتلا لباس پہننے والیاں جنت میں نہیں جائیں گی، اور برقعہ جو ہوتا ہے وہ زینت کو چھپاتا ہے۔ زینت میں عورت کے اس کا چہرہ ہے، اس کا لباس ہے، اس کے زیورات ہے، اس کو چھپاتا ہے۔ اب اگر وہ زینت کو ہی چست کر دیا جائے، اس زینت کو مطلب اس معاف کرنا برقعے کو ہی زینت بنا دیا جائے، اتنا چست کر دیا جائے، تو شریعتاً ایسا برقعہ درست نہیں ہوگا۔ نہ صرف چست برقعہ، بلکہ وہ برقعہ جو کالا، پیلا، اودا، نیلا پورے ڈیزائن میں ہے، چمکیلے بیل، بوٹے، نگ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے خواتین کو برا لگ رہا ہوں گا، لیکن میں علم کے لیے کہہ رہا ہوں، میں طنز کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے۔ لیکن ہو سکتا ہے بہت سی خواتین ایسے برقعے میں بیٹھی ہوں گی، میں طنز کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں علم کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بات معلوم نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، معلوم ہونے کے بعد عمل وہ غلط ہوگا، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہوگا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا بیل بوٹے والا غلط ہے، تو بازی والی عورت فوراً تمہارے بارے میں بول رہے فیض بھائی اب دیکھو۔ نہیں، اس لیے میں کلیئر کر رہا ہوں، میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، میں علم کے لیے بول رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ نہیں چلیں گا۔ زینت کو چھپانے کے لیے برقعہ ہے، آپ برقعوں پہ زینت اختیار کر لیں گے، ناک، بیل، بوٹے، چمکی، اسٹیٹس کیا ہے میرا اس سے پتہ چل رہا ہے، ڈیزائن سے۔ اور کچھ برقعے تو ایسے ہوتے ہیں، کچھ کالا ہے، کچھ کھلتا ہے تو اس میں لال 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 پورے، تو برقعہ تو نہ آپ کو ڈھانک رہا ہے، بلکہ وہ تو وجہ بن رہا ہے کہ لوگ دیکھیں کون آ رہا ہے یار، یہ عجیب غریب پہن کے، یہ تو کون سے ملک کا جھنڈا ہے، یہ کون سے ملک کا فلاں ہے، یہ ہے نا، آدمی دیکھتا ہے اس طرح متوجہ ہو کر کہ بھئی کیا شو پیس آ گیا معاملہ۔ اور یہ کون سا فیشن ہے کہ لوگ اب اندر جو بتا نہیں سکتے اسلام کے نام پہ چھپانا ہے، تو اس کو اس طرح سے برقعوں کے طور پہ چھلکائے۔ تو میں کہوں گا برقعوں کی حقیقت جانیے۔ ایک تفصیلی بحث میں نے برقعوں پہ کی تھی، پردے کے میرے عنوان پر، پچھلے سال 27 کو اسی روز تھا وہ، پردے کی اہمیت ہے۔ اور میں نے صحابیات، امہات اور ان کی اتنی مثالیں رکھی تھی کہ پردے کو ہم سمجھے پردہ زینت کو چھپانے کے لیے میری بہنوں، پردہ زینت کو چھپانے کے لیے میری ماؤں، یہ زینت کو بتانے کی چیز مت بنائیے، اس کو اپنی زینتوں کو چھپانے کی چیز بنائیے۔ ڈھیلا ڈھالا ہو، عام وہ رنگ کا ہو جو رنگ میں لوگ پہنتے ہیں آپ کے علاقے کے اندر، اور چست نہ ہو اور جسم کو چھپاتا ہو، اور ایسا بھی نہ برقعہ پہنے کہ اندر جو چھپایا ہو ایسا چلے آپ کہ وہ چھپی ہوئی چیز کو چال سے بتا دے کہ اندر کیا ہے۔ شریعت نے اس سے بھی روکا۔ تو لہٰذا والدین کے لیے ضرورت ہے اپنے بچوں کے برقعے کو دیکھیں، خود چوائس کریں۔ اگر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں سادے برقعے، تو سادے برقعے سلائے آپ، یاد رکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے اگر مارکیٹ میں نہیں ہے تو یہ کوئی جواز نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب کوئی کپڑا آپ کو پسند آتا ہے مارکیٹ میں نہ ملے تو برابر سلاتے ٹیلر سے آپ، ہے نا۔ تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ برقعہ سلا ٹیلر سے؟ اگر ملتا نہیں ہے ویسا تو سلائیے، لیکن اپنے برقعوں کو، اپنے پردے کو، اپنے جلباب کو، اپنے حجاب کو قرآن و حدیث کی مطابق کیجیے، ورنہ یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا اس دنیا میں، اور نہ ہی پھر جو آخرت میں مومن کو فائدہ ہوگا وہ اس کو اس سے ملے۔